الیکشن لڑنا، آگے آنا، یہ تو امیر لوگوں کا کام ہے، پیسے والوں کا کام ہے۔ تو جو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، اگرچہ وہ زمانے کے علوم کے ماہروں، ان کی بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا پیسے والوں کا کام ہے۔ اور علماء اور مشائخ یہ مانتے ہیں کہ علم میں، فن میں، زہد میں، تقوی میں، نفاست میں، طہارت میں ہم سے آگے ہیں۔ ان کو پیچھے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی سیاست ایک گند ہے، لہذا ایس گند وچ علماء نو تے مشائخ نو پینا ہی نہیں چاہیے کہ بازو پکڑ لو اور کہو میں مومن ہوں اور میں غیرت مند مومن ہوں اور میں اپنے بھائی کو گند میں رہنے نہیں دینا چاہتا، بازو پکڑ کر میں اپنے ساتھ لے آؤں گا، اس لیے کہ ہماری نفاست کی تم نے بھی گواہی دے دی، ہمیں تو آپ کھینچیں گے، آپ تو خود اسی طرف جا رہے ہیں۔ کہو نہیں، ہم آپ کو گند سے کھینچیں گے، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں وہ گند نہیں ہے، وہ تو عبادت ہے۔ کیا ہے وہ؟ عبادت ہے۔ اب یہی سوال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا کہ جی آپ اب سیاست میں آئیں گے یا اپنے نانا جان کی گدی پر بیٹھیں گے؟ سیاست میں آئیں گے یا آپ اپنے نانا جان کی مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت کریں گے؟ آپ سیاست میں آئیں گے یا اپنے نانا جان کی ممبر پر بیٹھ کر خطبات جمعہ اور دیگر خطبات دیں گے؟ اگر حسین ابن علی، اگر فاطمہ زہرا کا جایا، علی مرتضیٰ کا نور نظر یہ اقدام کر دیتا کہ وہ میدان میں آنے کی بجائے مسجد میں محصور ہو جاتا، مدینہ طیبہ میں محصور اپنے آپ کو کر لیتا، مکہ مشرفہ میں محصور کر لیتا اور باہر نہ نکلتا، خدا گواہ ہے ہمارے لیے راستہ مسدود تھا، کوئی نکلنے کا راستہ تھا ہی نہیں، مگر عظمت ابن علی کو پر کروڑوں سلام، سلام ہو ابن فاطمہ پر، سلام ہو رسول اللہ کے نواسے کی عظمت پر، سلام ہو امام حسین کی غیرت ایمانی پر۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو میں مدینہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دیکھو میں مکہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ دیکھو میری اولاد، میری ازواج، میری بہنیں میرے ساتھ، اور میں کربلا کے میدان میں آ گیا ہوں، میری غیرت یہ تو گوارا کر لے گی کہ میرا سر کاٹ دیا جائے، میرے بیٹوں کے سر کاٹ دیے جائیں اور ہمیں گرفتار کر کے میری بہنوں کو اور میری بیگمات کو کوفہ اور شام تک لے جایا جائے، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں سیاست سے پرے ہو کر بیٹھ جاؤں۔ میں پہلا دے کے نانے کے دین پر دکھاؤں گا کہ یہ سیاست ہے ہی ہمارا کام۔ اور آپ اقتدار و حکومت والوں سے ٹکرائے ہیں اور ٹکرا کر دکھایا ہے۔ بظاہر کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو آپ نے جام شہادت نوش کر لیا، سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر کوفہ لے جایا گیا، دھڑ میدان کربلا میں جلوہ گر رہا، آپ کے شہزادوں کے سر کاٹے گئے، آپ کے بھتیجوں کے سر کاٹے گئے، آپ کے بھائیوں کے سر کاٹے گئے اور کاٹ کاٹ کر نیزوں کی انیوں پر چڑھائے گئے، لیکن پھر بھی گواہی دی کہ دیکھو ہم نیزے پر چڑھ کر بھی اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لہذا ہمارا ووٹ اس کے لیے ہے جو رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دے۔ ہمارا ووٹ کس کے لیے ہے؟ جو رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دے۔ خدا کی قسم جو کوئی اللہ کے حبیب کی عظمت و عزت ناموس پر پہرا دیتے دیتے مر بھی جائے، بظاہر کامیابی نہ بھی ہو تو وہ مر جاتا ہے، لیکن حشر تک اسی کا جھنڈا بلند رہتا ہے۔ یزید جیت گیا تھا بظاہر، ابن زیاد جیت گیا تھا بظاہر، یہ سارے بدبخت جیت گئے تھے بظاہر، لیکن حقیقی کامیابی کس کو ہوئی؟ حسین ابن علی کو۔ تو یہ عجب معاملہ ہے۔ لوگ ڈراتے ہیں جی پیسے والے ہیں وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ان کا تو اپنا آپ باقی رہنے کا نہیں، باقی رہے گا وہ جو رسول اللہ کی عزت و ناموس پر مر گیا۔ علم الدین شہید آج بھی زندہ ہے، ممتاز غازی آج بھی زندہ ہے۔ ممتاز حسین غازی کو پھانسی چڑھا کر ان لوگوں نے اپنی تذلیل کو دعوت دی تھی۔ اب اٹھاؤ تذلیل، ہم کیوں بچا سکتے ہیں؟